بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 151 اور باب العبد یعتق بعضہ کا جو باب ہے، اس کو ہم نے سبق نمبر 150 سے شروع کر دیا، اور پہلا مسئلہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اپنے غلام کو کے بعض حصے کو آزاد کرنا۔ تو اس سے متعلق ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور اس کا چونکہ دو حکم تھے متن کے اندر، ایک تھا کہ عتق کے اندر تجزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں ہوتی، یعنی محل کے اندر تجزی ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو اس میں اختلاف تھا۔ جہاں تک نفس عتق کا جو فعل ہے اس کے اندر تو تجزی نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ تو منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہوتی ہے، تو وہ جب ایک دفعہ نکل گئی تو وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تجزی نہیں ہوتی۔ تو ایک حکم کا ذکر تو پچھلے سبق میں ہو گیا، اب یہ ہے دوسرے کا ذکر کہ غلام کا اپنے بقیہ حصے میں، بقیہ حصہ یعنی کچھ حصہ تو آزاد ہو گیا، بقیہ حصے کے اندر سعی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ وَتَجِبُ السِّعَايَةُ لِاحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعَى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه يمنعه، فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يدا لا رقبة، والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعي وله خيار أن يعتقه۔ فرماتے ہیں کہ سعی یہ واجب ہوگی غلام کے اوپر، کیوں؟ لاحتباس مالیت البعض عند العبد، کہ مولا کی بعض مالیت کے غلام کے پاس محبوس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غلام ابھی آدھا حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے مثلا، تو بقیہ آدھے میں وہ ابھی تک غلام ہے، تو جب آزاد ہے تو وہ گھومے گا پھرے گا، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو مولا کی جو مالیت ہے آدھے حصے تک ابھی تک باقی ہے۔ والمستسعى، اگر اس کو ہم مستسعى پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ غلام جس سے سعی طلب کی جا رہی ہے، وہ بمنزلۃ المکاتبی عندہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ بمنزلہ مکاتب کے ہے، یعنی اس غلام کو مکاتب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مکاتب وہ غلام یعنی جس کو مولا نے باقاعدہ عقد کے ساتھ اس کو یہ کہا ہو کہ تم اتنی رقم لے کر آؤ تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو یہ غلام بھی گویا کہ کچھ ایسا اس کا آزاد ہو چکا ہے، کچھ ایسا ابھی تک اس کا غلام ہے، اور اب یہ اس نے اپنے اس بقیہ حصے کے بدلے میں مزدوری کرنی ہے، سعی کرنی ہے، اور کما کر لا کر مولا کو دے کر آزاد ہو جانا ہے، تو یہ بھی بمنزلہ مکاتب کے ہو گیا۔ اور اگر مستسعی پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مولا جو غلام سے سعی لے رہا ہے وہ بمنزلۃ المکاتب، وہ مکاتب کی طرح ہو گیا، یعنی اس مولا کی طرح ہو گیا ہے کہ جو اپنے غلام کے ساتھ عقد کتابت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس غلام کو مکاتب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس کی وجہ تشبیہ ذکر کر رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله، کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس غلام کے بعض کی حصے کی طرف آزادی کی نسبت کرنا، یہ غلام کے کل حصے کے اندر مالکیت، یعنی غلام کی اپنی مالکیت کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے، یعنی غلام کا بعض حصہ آزاد ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے محل کے اندر تو تجزی ہے، ملکیت کے اندر تو تجزی ہوگی کہ مولا کی بعض ملکیت اس کی زائل ہو چکی اور بعض باقی ہے، لیکن نفس اعتاق کا جو فعل ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا، وہ اس کے اندر تو تجزی نہیں ہوتی۔ نفس اعتاق یعنی منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہوتا ہے اور وہ فعل ہوتا ہے، اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلام کا جو بعض حصہ آزاد ہوئے سارے کا سارا آزاد ہو جائے، اور یہ غلام اپنے پورے حصے کا یعنی اپنے پورے جسم کا وہ خود مالک بن جائے، کوئی اور اس کا مالک نہ ہو۔ ایک تو یہ بات یہاں سے ثابت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمْنَعُهُ، مولا کی ملکیت اس غلام کے بعض حصے میں ابھی تک باقی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یمنعہ، وہ اس غلام کی اپنی جسم کے اوپر مالکیت کو منع کرتا ہے۔ تو ایک دلیل کو دیکھیں تو غلام سارے کا سارا آزاد ہونا چاہیے، دوسری دلیل کو دیکھیں تو ابھی تک اس کی ملکیت باقی ہے۔ تو اب ہم اس غلام کو کس کے ساتھ تشبیہ دیں؟
اس طرح کا کون سا وہ درمیانی راستہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ تشبیہ دیں؟ تو ہمیں مکاتب ہی ملا، تو اس کے اندر دونوں دلیلوں پر عمل ہوگا۔ جس طریقے سے مکاتب کے اندر ملکیت مولا کی باقی ہوتی ہے لیکن قبضہ نہیں ہوتا، اور وہ قبضہ ختم ہوتا ہے اور غلام جا کر باہر وہ کماتا ہے اور لے کر آتا ہے اور مولا کو دے کر آزاد ہو جاتا ہے، تو یہ غلام بھی اسی طریقے سے مکاتب ہی کی طرح ہو گیا کہ کچھ حصے کے اوپر ملکیت ختم ہو چکی ہے اور کچھ حصے کے اوپر ابھی تک ملکیت باقی ہے لیکن قبضہ ختم ہو چکا ہے کہ یہ غلام جائے گا، صحیح کرے گا اور واپس آ کر وہ مال لے کر آزاد ہو جائے گا۔ فعملنا بالدلیل للذ، ان دونوں دلیلوں کے اوپر ہم نے عمل کیا، بانزالہ مکاتبا، اس کو مکاتب کے مرتبے میں اتار کر، اذ هو مالک یدن، کہ وہ غلام، وہ جو مکاتب ہوتا ہے وہ اپنے قبضے کے اعتبار سے تو وہ اپنا مالک ہے، یعنی اپنے قبضے کا مالک تو ہے، مولا کا قبضہ اس سے ختم ہو چکا ہے، لا رقبتن، لیکن وہ رقبے کا مالک نہیں ہوتا، یعنی غلام اپنے رقبے کا مالک نہیں ہوتا، وہ مولا کی ملکیت ابھی تک اس میں باقی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس غلام کو ہم نے مکاتب کے ساتھ تشبیہ دی تو وہ سعایت کا بدل الکتابتی، تو لہٰذا وہ جو سعی کرے گا تو وہ سعی وہ بدل کتابت کی طرح ہو جائے گی۔ جس طریقے سے مکاتب نے جو مال دینا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں، تو غلام نے جو سعی کر کے مال لے کر آنا ہے وہ سعی وہ بدل کتابت ہی کی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ تشبیہ سعی کو بدل کتابت کے ساتھ بھی دے دی گئی۔ اب مولا کو آگے اختیار ہے کہ فَلَهُ أَن يَسْتَسْعِيَهُ وَلَهُ خِيَارٌ أَن يُعْتِقَهُ، کہ وہ اس سے سعی لے لے اسی غلام سے، اور اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس غلام کو بغیر سعی کے اس کے بقیہ حصے کو بھی آزاد کر دے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ کیا مشبہ بھی جو مکاتب ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا اختیار ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، لأن المکاتب قابل للإعتاق، کیونکہ مکاتب بھی اعتاق کو قبول کرتا ہے کہ پہلے باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ اتنے پیسے لا تو میں آزاد کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ نہیں بس میں تمہیں ویسے ہی آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس طریقے سے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلام جو ہے یہ مکاتب کی طرح ہے، تو مکاتب اگر بدلے کتابت سے عاجز آ جائے تو وہ واپس غلام بن جاتا ہے، تو کیا یہ غلام اگر سعی سے عاجز آ جائے تو یہ دوبارہ غلام بن جائے گا؟ اس کا جو حصہ آزاد ہے وہ بھی کل عدم ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ اس کے جس حصے کے اندر آزادی نافذ ہو چکی ہے اب اس کے اندر دوبارہ وہ مولا کی ملکیت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر نہ ہوا نا، مشبہ بھی اور مشبہ کے درمیان تو یہ فرق ہو گیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ ایک فرق اس میں موجود ہے، غیر انہ اذا عجز، لیکن یہ فرق ضرور ہے مکاتب اور اس غلام کے اندر کہ اگر یہ غلام اپنے بقیہ حصے کے اندر اگر سعی کرنے سے وہ عاجز آ جائے، لا یرد الی الرق، وہ غلامی کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا، لیکن مکاتب لوٹتا ہے، لأنہ اسقاط لا الی احد، کیونکہ یہ اسقاط لا الی احد ہے، یعنی اس غلام کا جو حصہ آزاد ہوا ہے وہ بغیر کسی معاہدے کے، اس غلام کے ساتھ بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی کتابت کے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی ملکیت کو ساقط کیا ہے، آگے جا کر کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں لا الی احد، بغیر کسی کی طرف معاہدہ کیے۔ جبکہ مکاتب کے اندر اس طریقے سے ہے کہ مکاتب کے اندر تو باقاعدہ عقد ہوتا ہے، اور اس عقد کے بعد اگر مولا پھر اس کو بغیر بدلے کتابت لیے آزاد کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ عقد ہوتا ہے، اگر وہاں پر اس کی ملکیت کو ساقط کرے گا مولا تو وہ اسقاط لا الی احد نہیں ہوگا بلکہ اسقاط الی احد ہوگا، اسقاط الی المکاتب ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اس لیے یہ فرق ہو گیا۔ لہذا جب یہ اسقاط لا الی احد ہے، یہ غلام کے اندر جو آزادی ہوئی ہے، تو لہذا یہ اب فسخ کو قبول نہیں کرے گا، فلا يقبل الفسخ بخلاف الکتابت المقصودہ، بخلاف اس کتابت مقصودہ کے جو کسی غلام کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کے تحت ہوتی ہے، کیونکہ لأنہ عقد، وہ ایک باقاعدہ عقد ہوتا ہے، یقال، اس کے اندر اقالہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی غلام اپنی بدلے کتابت دینے کے بعد پھر مولا سے واپس بھی کر سکتا ہے، وہ یفسخ، اور اس کے اندر فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم، یہ جو صاحبین نے دو تین نظیریں پیش کی تھیں، یہاں پر دیکھیں کہ بھئی عتق کے اندر تجزی نہیں ہوتی، اس کی ایک نظیر طلاق ہے کہ اگر عورت کے ایک حصے کو طلاق دے دی تو وہ سارے پر نافذ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے قصاص سے اگر معافی، اگر قاتل کے کچھ حصے کو معافی دے دی تو سارے پہ نافذ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ولد اگر مشترکہ باندی کو بنا دیا تو وہ اگر ایک حصے کو بنا دیا تو سارے کا سارا ولد۔ تو یہ تین نظیریں صاحبین نے دی تھی، اب اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ طلاق اور قصاص سے معافی، اس کے اندر ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی،
لیکن ہم یہ بات بھی آپ کو کرتے ہیں کہ اس یعنی طلاق اور قصاص سے معافی کے درمیان میں کوئی درمیانی حالت ہے نہیں کہ ہم اس کے مشابہ کر کے ہم اس کو اختیار کر لیں. جس طریقے سے یہاں پر ہم نے غلام کو بالکل آزاد بھی نہیں کہا، بالکل غلام بھی نہیں کہا، بلکہ مکاتب کے ساتھ ایک مشابہت دے کر اس کو ہم نے تشبیہ دے دی اور اس کو ہم نے کہا کہ صحیح کرو اور اپنا یہ رقم ادا کرو اور آزاد ہو جاؤ. تو چونکہ ہمیں ایک درمیانی حالت ملی تو اس لیے ہم نے اس کو مکاتب کے ساتھ تشبیہ دے دی، جبکہ طلاق کے اندر ہمیں کوئی درمیانی حالت نہیں ملتی. ظاہر ہے کہ ایک عورت کا ایک جسم کا ایک حصہ آزاد کر طلاق دے دی اس کو، تو اب درمیان میں کون سی حالت ہے کہ ہم اس طرف لے کر جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ عورت اب اس فلاں کے مشابہ ہو چکی ہے، لہٰذا نہ طلاق ہو اس کو مکمل طور پر اور نہ ہی وہ مکمل طور پر نکاح میں ہو. کوئی حالت نہیں ہے. اس طریقے سے قصاص سے معافی، یہ بھی اگر قاتل کے کچھ حصے کو معاف کر دیے تو بقیہ حصے سے کے درمیان میں کوئی درمیانی حالت ہے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آدھا قصاص معاف ہو گیا اور آدھا اس کو قتل کیا جائے، ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے کل کے اندر پورے جسم کے اندر طلاق اور معافی کو ثابت کر دیا. اور دوسری دلیل ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ترجیحاً للمحرم، محرم کو ترجیح دیتے ہوئے، کیونکہ حلال اور حرام جب جمع ہو جائیں تو حرام کو ترجیح ہوتی ہے احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو لہذا طلاق حرمت ہے، گویا کہ طلاق کی وجہ سے عورت حرام ہو جاتی ہے شوہر پر. اور قصاص کو اگر دیکھا جائے تو قصاص کے اندر اگر جب معافی ہو گئی ہے تو قصاص تو معمولی شبہ سے بھی ساخت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب حرمت ہوگی اس کو قتل کرنے کی، تو لہٰذا سارے جسم کے اوپر وہ معافی ہو جائے گی اور پورے عورت کے اس جسم پر وہ طلاق نافذ ہو جائے گی. اور وہ جسم ایسے نہیں ہوگا کہ عورت آدھی حلال اور آدھی حرام ہو، کوئی درمیانی حالت نہیں ہے. لہٰذا ہم نے محرم کو ترجیح دیتے ہوئے طلاق اور عفو کو نافذ کر دیا کل پر. تو یہ اس وجہ سے اس میں تجزی نہیں ہوئی. اس کی یہ الگ وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھئی طلاق کے اندر تجزی نہیں ہوتی یا یہ کہیں گے بھئی قصاص کے اندر عفو نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے کہا کہ کوئی درمیانی حالت ہمیں نہیں ملی کہ جس کے مشابہ ہم قرار دیں مکاتب کی طرح. اور دوسرا ہے کہ محرم کو ہم نے ترجیح دی. اور تیسری جو نظیر ہے استیلاد کی کہ مشترکہ باندی کو ام ولد بنانا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے. یہ جو صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی اور اگر مشترکہ باندی کے اندر اگر ایک حصے کے اندر ام ولد بن گئی تو دوسرا حصہ اس کا وہ ام ولد نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں اس بات کو ہم نہیں مانتے، بلکہ والاستیلاد متجزی عنده. امام ابن فرملہ کے نزدیک استیلاد کے اندر بھی تجزی ہوتی ہے. لہٰذا اس کی ایک مثال ہے کہ حتی لو استولد نصیبہ من مدبرہ، اگر کسی نے مدبرہ باندھی مشترکہ باندھی تھی اور مدبرہ تھی اس میں سے اپنے حصے کو ام ولد بنا دی، یعنی بستری کی اور اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کا اپنا حصہ ہی وہ ام ولد بنے گا اور یقتصر علیہ، اسی کے اوپر انحصار کیا جائے گا، دوسرے شریک کے حصہ ام ولد نہیں بنے گا. اچھا، یہاں تک بات مکمل ہوگی. اب اشکال ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کہ آپ نے مدبرہ کی مثال دی ہے، جبکہ دوسری طرف جو اصل باندھی ہے جو نہ مدبرہ ہو نہ مکاتبہ ہو نہ ام ولد ہو، اس کو قنہ کہتے ہیں. قنہ اس باندھی کے اندر تو اگر کوئی شخص مشترکہ باندھی ہو اور اپنے حصے کو ام ولد بنا دے، بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ تو سارے کی ساری باندھی اس کی ام ولد بن جاتی ہے اور اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ وہ جو باندھی ہے جو ام ولد ساری کی ساری ایک ہی شخص کی بن جاتی ہے، وہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ شخص جب مشترکہ باندھی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ام ولد بن جانے کی وجہ سے اس نے گوئے کہ دوسرے شریک کے حصے کو فاسد کر دیا. اس فساد کی وجہ سے وہ ضامن ہو گیا اس دوسرے شریک کے حصے کا اور اس نے دوسرے شریک کو قیمت دے دی. قیمت دینے کے بعد اب ساری کی ساری باندھی اس کی ملکیت میں آ گئی اور ساری کی ساری ام ولد اس کی بن گئی. تو اب ظاہر ہے کہ اپنی ایک ہی ملکیت کے اندر تو تجزی ہونا ضروری یعنی کوئی لازمی تو نہیں ہے، لہٰذا ساری کی ساری ام ولد اس کی بن جاتی ہے اور اس صورت میں پھر اس میں تجزی نہیں ہوتی. تو یہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے دوسری شریک کا ضمان ادا کیا، اس وجہ سے وہ خود اپنی پوری باندھی کا مالک بنا اور اس کی وجہ سے ساری کی ساری اس کی ام ولد وہ بنی ہے. لہٰذا اس سے یہ کبھی ثابت نہیں آتا کہ بھائی استیلاد کے اندر تجزی نہیں ہوتی. اور فی القنۃ لما ضمینہ، جب فرماتے کہ اصل باندھی کے اندر جب شخص ضامن ہو گیا اپنے شریک کے حصے کا بالافساد، اس کو فاسد کرنے کی وجہ سے، تو ملکہ ہو بالزمان، زمان کی وجہ سے اس باندھی کا وہ مالک ہو گیا، فکمل الاستیلاد. لہٰذا یہ جو ام ولد بنانا ہوا یہ کامل ہوا اس کی اپنی ملکیت کے اندر، اس وجہ سے اس میں تجزی نہیں ہوئی. تو آج کا یہ سبق
پچھلے سبق کے ساتھ ملا کر جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس پورے کے اندر ایک ہی مسئلہ ذکر ہوا، وہ یہ تھا کہ اپنے غلام یا اپنی باندی کو کے بعض حصے کو آزاد کرنا، تو اس سے دوسرا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا یا نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا، صاحبین کے نزدیک ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں عتق کے اندر تجزی نہیں ہوتی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق کے اندر تجزی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ ذکر کیا کہ غلام سعی کر کے اپنا بدلے کتابت ادا کرے یا نہ کرے، تو اس میں فرمایا کہ وہ مکاتب کی طرح ہو گیا ہے، وہ اپنا بدلے کتابت کی طرح وہ صحیح کر کے اپنی قیمت ادا کرے گا اور قیمت ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔